بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يقول المؤلف رحمه الله في تفسير هذه الآية یسألونک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ وہ لوگ کون پوچھ رہے ہیں؟ یعنی صحابہ کرام آپ سے پوچھ رہے ہیں ماذا ينفقون، کہ وہ لوگ کیا خرچ کریں۔ ماذا ذا الذی کے معنی میں ہے ما الذی ينفقونه، کیا چیز ہے جس کو خرچ کریں گے۔ والسائل عمرو بن الجموح، سوال کرنے والے کون ہیں؟ عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ ہے۔ وکان الشیخ ذا مال، اور یہ شیخ یعنی ایک بزرگ آدمی تھے، مالدار تھے۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما ينفق، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ کیا خرچ کریں۔ وہ علی من ينفق، اور کس پر خرچ کریں، کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں، یہ سوال کیا انہوں نے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، قل لهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے ما انفقتم من خیر، جو کچھ تم خرچ کرو خیر میں سے۔ ما یہاں پر ما اس میں موصولہ بھی ہو سکتا ہے اور شرطیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں موصولہ اگر پڑھیں گے تو ما انفقتم من خیر، جو کچھ بھی تم خیر بھلائی خرچ کرو وہ والدین کے لیے خرچ کرو۔ فللوالدین ما شرطیہ کا جواب ہو جائے گا۔ اگر ماں کو شرطیہ مانتے ہیں فللوالدین اس کا جواب ہوگا، اور اگر ماں کو موصولہ مانتے ہیں تو انفقتم اس کا صلہ ہوگا۔ ما انفقتم من خیر، جو کچھ تم خرچ کرو خیر میں سے۔ خیر یعنی بہت ہی جامع لفظ ہے، جس میں مال بھی آ جاتا ہے، کسی کا تعاون بھی آ جاتا ہے، کپڑے بھی آ جاتے ہیں، روپیہ درہم بھی آ جاتا ہے، کھانا پینا بھی، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ جو کچھ خیر تم خرچ کرو، مال دو کسی کے لیے، کپڑا دو، پیسہ دو، کسی کی کیسے بھی مدد کرو۔ بیان لما من خیر، من بیانیہ ہے، یہ کس کا بیان ہے؟ ماں کا بیان ہے۔ ما انفقتم، جو خرچ کرو، کیا خرچ کرنا ہے؟ من خیر، خیر میں سے۔ بیان لما، یہ من خیر یہ بیان ہے ماں کا۔ ما انفقتم، جو خرچ کرو، کیا خرچ کرو؟ خیر، تو ماں کا بیان کیا ہے؟ من خیر۔ شامل للقلیل والکثیر، یہ قلیل اور کثیر سب کو شامل ہے۔ جو کچھ بھی خیر کرو تو جو کچھ میں سب آ جاتا ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کتنا بھی خرچ کرو، کیسا بھی خرچ کرو۔ وفیہ بیان، اور اس میں بیان ہے، اس آیت میں، اس جملے میں کس چیز کا بیان ہے؟ توضیح، بیان یعنی اس کا بیان توضیح ہے، وضاحت ہے اس کی۔ کس کی؟ المنفقی الذی هو احد الشق السؤال، منفق کا بیان۔ منفق یعنی جس چیز کو خرچ کیا جائے، کیا خرچ کرنا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کیا خرچ کریں، کیا خرچ کریں، اس کا جواب کہاں ہے اس سوال کا؟ یہاں پر ما انفقتم من خیر، خیر خرچ کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ سوال کا جواب ہے یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں وہ کیا خرچ کریں، تو جواب کیا ہے؟ ما انفقتم من خیر، خیر خرچ کرنا ہے۔ اس میں جواب ہے کہ خیر خرچ کرنا ہے۔ خیر مال ہے، جو بھی اس میں سب جامع لفظ ہے اس میں سب آ جاتا ہے، مال، کھانا پینا، کپڑا وغیرہ۔ وہ عہد الشق السؤال، مفسر کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال کے دو شق میں سے ایک شق کا جواب ہے۔ سوال کے دو شق ہیں، دو جز ہیں سوال کے۔ ایک جز تو یہ ہے سوال کا کہ کیا خرچ کیا جائے، اور دوسرا جو سوال کا کیا ہے کہ کس پر خرچ کیا جائے۔ سوال کی دو شق ہیں، دو گوشے ہیں، دو جانب ہیں، دو جز ہیں۔ پہلا جز کیا ہے کہ کیا خرچ کیا جائے، اور دوسرا جز کیا ہے کس پر خرچ کیا جائے۔ تو خرچ کیا کرنا ہے، اس کا جواب ہے من خیر، خیر خرچ کرنا ہے۔ کس پر خرچ کرنا ہے، اس سوال کا جواب ہے فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔
تو وفیہ بیان، اس جملے میں ما انفقتم من خیر، اس جملے میں بیان ہے، وضاحت ہے منفق کی، الذی هو اہل شق السؤال، جو کہ سوال کے دو شق، شقی دو شق تثنیہ ہے، شق کی تثنیہ ہے، احد الشقی دو شق میں سے، دو اجزاء میں سے ایک جز ہے، تو سوال کے دو جز ہیں، دو جز میں سے ایک جز کا یہ جواب ہے، بیان ہے۔ وَأَجَابَ عَنِ الْمَصْرَفِ، مصرف لکھا ہے، مصرف، اور جواب ہے مصرف کا، الذی هو الشق الآخر، جو کہ دوسرا شق ہے، جو کہ دوسرا گوسا ہے، دوسرا جانب ہے، دوسرا حصہ ہے سوال کا۔ مصرف یعنی کہاں پہ خرچ کرنا ہے، وَأَجَابَ عَنِ الْمَصْرَفِ الَّذِي هُوَ الشِّقُّ الْآخَرُ، اور مصرف کا جواب دیا کہ کہاں خرچ کرنا ہے، جو کہ سوال کا دوسرا جز ہے، دوسرا شق ہے۔ بقولی، اس قول کے ذریعے جواب دیا، فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ اس پہ خرچ کرنا ہے، والدین پر خرچ کرنا ہے، اقربین پر خرچ کرنا ہے، والدین ماں باپ پر خرچ کرنا ہے، ماں باپ کے ماں باپ پر خرچ کرنا ہے، دادا دادی نانا نانی پر خرچ کرنا ہے۔ تو یہ آپ کے انفاق کے زیادہ مستحق لوگ ہیں۔ معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ مستحق آپ کے انفاق کا کون ہے، آپ کے والدین ہیں۔ والاقربین، اور قرابت داروں پر، اقربین، اقرب کی جمع ہے، قرابت دار، رشتہ دار، قرابت دار اس سے بھائی ہیں، چچا ہے، بھائی کے بیٹے ہیں وغیرہ، یہ سب قرابت دار، ان پہ خرچ کرنا ہے۔ والیتامى، اور یتیموں پر خرچ کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر خرچ کرنا یہ فرض زکوٰۃ سے متعلق نہیں ہے، نفلی صدقہ، نفلی انفاق سے متعلق ہے، اس لیے کہ والدین پر زکوٰۃ نہیں دے سکتے، والدین کے لیے والدین کا خرچہ آپ کے ذمے ہے، آپ کو انہیں کھلانا ہے بغیر زکوٰۃ میں سے۔ والاقربین، قرابت دار، یتامى، یتیم کی جمع ہے، یتیم جس کا باپ مر گیا ہو اور بچہ وہ چھوٹا ہو، وہ یتیم ہے۔ والمساکین، مساکین مسکین کی جمع ہے، فقیر، محتاج، جس کے پاس مال نہ ہو، مسکین کے لیے کھلانا ہے۔ جب مسکین کا لفظ آئے، فقیر کا لفظ نہیں آئے، تو مسکین میں فقیر بھی داخل ہے۔ اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، جب مسکین اور فقیر دونوں ایک ساتھ آئے تو پھر دونوں کا الگ الگ معنی ہوگا، مسکین اور زیادہ محتاج، یہ فقیر مسکین سے بھی زیادہ محتاج ہوگا۔ اور جب صرف مسکین کا ذکر آئے تو اس میں فقیر بھی داخل ہو، جو فقیر کا ذکر آئے تو اس میں مسکین بھی داخل ہوگا۔ وابن السبیل، اور مسافر، مسافر، ابن سبیل، سبیل میں طریق، راستہ، اس لیے کہ مسافر کو ابن سبیل کیوں کہا ہے، اس لیے کہ مسافر راستے کو لازم پکڑے رہتا ہے، اور جو جس چیز کو لازم پکڑا رہتا ہے اس کو اس کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ جیسے سمندری جانوروں کو، سمندری پرندوں کو کہا جاتا ہے ابن الماء، پانی کے بیٹے، ابن الماء، تو ایسے ہی مسافر کو ابن السبیل کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو راستے کو لازم پکڑے رہتا ہے۔ ای ہم اولا بہ، یعنی یہ لوگ زیادہ مستحق ہیں تمہارے انفاق کے۔ یہ مطلب نہیں صرف انہی پہ خرچ کرنا اور کسی پہ خرچ نہیں کرنا، مطلب یہ لوگ آپ کے انفاق کے زیادہ مستحق ہیں۔ اس کے بعد بھی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے انفاق کے مستحق ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی اور ہے جس پر آپ خرچ کریں، کوئی بیوہ ہے وغیرہ۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور اگر تم خرچ کرو خیر، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا میں یہاں پر ما شرطیہ ہے، کیوں شرطیہ؟ اس لیے کہ تفعلوا میں نون یہاں سے ساقط ہے، شرطیہ ما شرطیہ کا جو فعل تفعلون، تو تفعلون کا نون ساکت ہے، تو معلوم ہوا کہ نون ما یہاں پر شرطیہ ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور اگر تم خیر خرچ کرتے ہو، ما شرطیہ کا جواب کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، خیر یعنی انفاق، اور انفاق کے علاوہ جو کچھ بھی تم کرو، یہاں پر یہ نہیں کہا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، بلکہ یہ کہا وَمَا تَفْعَلُوا، تو تفعلوا میں انفاق بھی آ گیا اور انفاق کے علاوہ بھی، خرچ کرنے کے علاوہ اور چیز بھی اس میں آ گئی ہے، قول ہے، انسان کوئی قول خرچ کرے، یعنی کوئی اس سے اچھی بات کہے، بھلی بات کہے، اچھا مشورہ دے، اپنے جسم کے ذریعے اس کی مدد کرے، جو کچھ بھی خیر کرو،
سب خیر اس میں آ گیا ہے، چاہے وہ خیر کرنے کا کام جو ہے زبان کے ذریعے ہو، جسم کے ذریعے ہو، مال خرچ کر کے ہو، یا دل کے ذریعے ہو، کیسا بھی خیر ہو، فإن اللہ بعلیم، اللہ تعالیٰ اسے یقینا اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو پھر کیا ہوا؟ فمجازن علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر بدلا دے گا۔ یعنی تم خیر کا کوئی بھی کام کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، تمہارے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اسے پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سوشل میڈیا پر لانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، جو کچھ بھی تم خیر کرو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، الا کہ کوئی ضرورت ہو دکھانے کی تو الگ بات ہے۔ کتب فرض علیکم القتال، کتب فرض کیا گیا، کتب بمعنی فرض، فرض کیا گیا، کاتب کہتے ہیں اصل میں فرض کو، فرض کیا گیا علیکم تمہارے اوپر القتال، قتال یہ کفار سے ہے کتاب۔ تو کتابت دو طرح کی ہوتی ہے، کتابت ایک ہوتی ہے کونی اور ایک ہوتی ہے کتابت شرعی۔ کتابت کونی ہے یعنی تقدیر، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہونا ہی ہے، جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا ایسا ہوگا، اس لیے اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا، تو اس کو کتابت کونیہ کہا جاتا ہے۔ اور جو چیز ہم انسانوں پر اللہ نے مکلف کی ہے، فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو کتابت شرعیہ کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان اسے کرے، ہو سکتا ہے نہ کرے، ہم پہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، نماز فرض کیے، کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا، کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، جس کو توفیق ہوتی ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو یہ کتابت شرعیہ ہے، کتابت شرعیہ ہے، کوئی شخص اس کو بجا لاتا ہے، کوئی بجا نہیں لاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کتابت شرعیہ واقع ہو سکتا ہے واقع نہ ہو، لیکن کتابت کونیہ ہر حال میں واقع ہوتی ہے۔ یہاں پر کتابت شرعیہ مراد ہے، کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال کو یعنی جہاد کو کفار سے فرض کیا گیا ہے۔ شیخ آواز نہیں آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے؟ ابھی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آواز؟ ہاں، تو جس کو نہیں آ رہی ہے وہ اپنی آواز اپنے موبائل میں سے صحیح کر لے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اس حال میں کہ وہ تمہارے لیے مکروہ ہے، یعنی کرہن بمعنی مکروہ، لکم طبعاً، طبعی طور پر، فطری طور پر تم اس کو ناپسند جانتے ہو، تمہارے اوپر قتال کو فرض کیا گیا اس حال میں کہ تم اس کو ناپسند جانتے ہو، تم اسے اچھا نہیں جانتے۔ کیوں؟ لمشقت ہی، اس کے مشقت، پر مشقت ہونے کی وجہ سے، اس میں تکلیف ہے، اس میں پریشانی ہے، اس میں قتل ہونے کا اندیشہ ہے، اس میں جسم کو ضرر پہنچنے کا ڈر ہے، تو اس لیے انسان طبعی طور پر قتال کو، لڑائی جھگڑے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ کرہ لکم یعنی انسان کا ناپسند کرنا اس کا یہ طبعی طور پر ہے، لیکن جس کو اللہ نے فرض کیا ہے اس کو ایک مسلمان ناپسند نہیں جانتا، اللہ کے فرض کو، قتال کو انسان ناپسند جانتا ہے، لیکن جب اللہ نے اس کو فرض کر دیا تب ایک مسلمان اس کو ناپسند نہیں جانتا، بلکہ اس کو سے خوش ہوتا ہے کہ جہاد میں جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، اس سے اچھا کیا ہوگا۔ صحابہ کرام جب جہاد کے لیے نکلتے تھے سب چاہتے تھے کہ ہم جائیں، اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کینسل کر دیتے تھے کہ چلو تم جو ہے نہیں جاؤ گے، کسی کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، بیمار ہونے کی وجہ سے، تو وہ لوگ بھی چاہتے تھے کہ ہم جائیں۔ یہاں تک کہ مشہور واقعہ دو صحابہ کرام جو ہے چھوٹے چھوٹے تھے، بچے تھے، تو ایک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی اور ایک کو نہیں دی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی آپ نے اس کو اجازت دی، مجھ کو اجازت نہیں دی، حالانکہ اگر آپ اس کو مجھ سے لڑائیں گے تو میں اسے پچھاڑ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کشتی لڑائی اور اس نے اس کو پچھاڑ دیا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جہاد میں جانے کی اجازت دی۔ تو اس طرح صحابہ کرام رغبت رکھتے تھے جہاد میں جانے کی، اس لیے کہ وہ فرض تھا، اس لیے کہ وہ بہت ہی فضیلت کا باعث۔ تو اس کے دو جانب ہیں، انسان اس کو ایک طرح سے ناپسند کرتا ہے اور ایک طرح سے اس کو پسند کرتا ہے۔ تو جہاد کو ایک مسلمان جو ہے اس لیے پسند کرتا ہے کہ اس کی جو فضیلت ہے وہ بہت عظیم ہے، اس لیے پسند کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو فرض کیا ہے، ناپسند اس لیے کرتا ہے کہ وہ تکلیف دہ چیز ہے، پر مشقت چیز ہے۔ بہرحال وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور امید ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند جانو، مکروہ جانو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور امید ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے شر ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے بری چیز ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں ہم ان کو ناپسند جانتے ہیں لیکن اسی میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں، اچھا جانتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے شر ہے۔ ایسا ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ زندگی میں ایسا واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ ہم پہلے اس کو ناپسند جانتے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ہمارے لیے خیر تھا، یا کسی چیز کو ہم پہلے اچھا جانتے ہیں، بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ہمارے لیے شر تھا، اس میں تو ہمارے لیے برائی تھی۔ تو اس طرح سے بہت سارے واقعات انسان کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ کئی سال پہلے سعودی عرب کا ایک جہاز دلی سے اڑا تھا اور ہریانہ میں چرخی دادری میں وہ ایکسیڈنٹ ہو کر گر گیا۔ سعودی عرب کا ایک جہاز تھا، اس میں جامعہ اسلامی مدینہ منورہ کے کچھ مشائخ بھی تھے، ایک طالب علم بھی تھا، لیکن اس سے فلائٹ چھوٹ گئی تھی، مس ہو گئی۔ جب مس ہوئی تھی تو اس کو بہت افسوس ہوا، فلائٹ چھوٹ گئی ہے، اس کا ٹکٹ خراب ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اسے بہت افسوس ہوا لیکن جب بعد میں پتہ چلا کہ ہوائی جہاز مس ہو گیا تب اسے معلوم ہوا کہ میرے لیے مس ہونا ہی بہتر تھا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم ناپسند جانتے ہیں لیکن اس میں ہمارے لیے خیر ہے، کچھ نہ کچھ اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت ساری چیزوں کو ہم ناپسند جانتے ہیں لیکن خیر ہے، یا خیر جانتے ہیں لیکن اس میں ہمارے لیے شر ہے۔ کیوں؟ لِمَيْلِ النَّفْسِ إِلَى الشَّهَوَاتِ، اس وجہ سے ہوتا ہے کہ نفس شہوتوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ انسانی جو نفس ہے وہ اس کا میلان شہوت کی طرف ہوتا ہے، جو اس کا دل کو اچھا لگا اس کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے۔ اور شہوت الموجبۃ للہلاکیہ، نفس کو ہلاکت کا موجب ہیں، نفس کو ہلاک کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو جو چیز نفس کو ہلاک کرنے والی ہوتی ہے انسان کا نفس اسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ عجیب ہے، انسان جو ہے گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو انسان اپنی شہوتوں کی طرف، نفس جو ہے شہوتوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں ان کو ناپسند جانتے ہیں لیکن اس میں خیر ہے۔ جیسے آگے دیکھیں، وَنُفُورِهَا عَنِ التَّكْلِيفَاتِ، نفس جو ہے متنفر ہوتا ہے، ناپسند کرتا ہے تکلیفات کو، تکلیفات شرعیہ جو کہ موجب ہیں نفس کی سعادت کے لیے۔ تکلیفات شرعیہ یعنی تکلیفات بولے تو جن کا اللہ نے ہمیں مکلف کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا مکلف کیا، روزے رکھنے کا مکلف کیا، زکوٰۃ کا مکلف کیا، یہ تکلیفات شرعیہ ہے۔ یہ تکلیفات موجب ہیں سعادت کی، اس سے سعادت مندی، نیک بختی اس سے آئے گی۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، تکلیفات کو بجا لائیں گے تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے سعادت ہے، نیک بختی ہے۔ لیکن نفس ان سے متنفر ہوتا ہے، نفس ان کو چاہتا نہیں ہے۔ روزہ رکھنا، گرمی میں بھوک پیاس برداشت کرنا، سردی میں فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، وضو کرنا وغیرہ نفس کو تھوڑا ناگوار گزرتا ہے۔ لیکن جو نفس عادی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، پھر اسے یہ کچھ برا نہیں لگتا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو حج کرنا، اس پر اپنا مال خرچ کرنا، تو نفس کو تھوڑا ناگوار گزرتا ہے کہ اپنا مال خرچ ہو، لیکن جس کے نفس میں اللہ رسول کی محبت ہو اس کے لیے سب کچھ مشکل نہیں ہے، اس کا نفس کو یہ چیز مکروہ نہیں لگتی ہے، اس کو اچھی لگتی ہے۔ تو اس طرح سے نفس جو ہے یہ مائل ہوتا ہے شہوتوں کی طرف اور یہ متنفر کرتا ہے تکلیفات سے۔ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری چیزوں کو ناپسند جانتا ہے حالانکہ اس کے لیے اس میں خیر ہے، اور بہت ساری چیزوں کو پسند کرتا ہے حالانکہ اس میں اس کے لیے شر ہے۔ ایسے ہی قتال بھی ہے، فَلَعَلَّ لَكُمْ فِي الْقِتَالِ وَإِن كَرِهْتُمُوهُ خَيْرًا فَلَعَلَّ لَكُمْ فِي الْقِتَالِ خَيْرًا، اور شاید کہ تمہارے لیے قتال میں خیر ہے، گرچہ کہ تم اس کو ناپسند جانو، گرچہ کہ تم اسے مکروہ جانو، گرچہ کہ تمہیں وہ اچھا نہ لگے۔ لِأَنَّ فِيهِ إِمَّا الظَّفْرَ وَالْغَنِيمَةَ أَوِ الشَّهَادَةَ وَالْأَجْرَ، اس لیے کہ اس میں یا تو فتح و کامرانی ہے اور مال غنیمت ہے، کامیاب ہوں گے، فتح ہوں گے، مال غنیمت ملے گا، یا اس میں کیا ہے؟ الشہادہ والاجر، کامیاب نہیں ہوئے، شہادت پا گئے اور
اجر ملے گا، سب سے عظیم اچھی سب سے اچھی موت ہوگی. تو اس طرح سے اس کو ناپسند جانتے ہیں لیکن خیر ہے. وفی ترکی، اور ترک قتال میں، جہاد کو ترک کرنے میں کیا ہے؟ وَإِنْ أَحْبَبْتُمُوهُ، گرچہ کہ تم ترک قتال کو اچھا جانو پسند کرو، شرن، وفی ترکی شرن، اس کے ترک کرنے میں شر ہے، اس کے جہاد کو ترک کرنے میں کیا ہے؟ شر ہے، برائی ہے. کیوں؟ لِأَنَّ فِيهِ الذِّلَّ وَالْفَقْرَ وَحِرْمَانَ الْأَجْرِ، اس لیے کہ اس میں ذلت و خواری ہے، فقر و فاقہ ہے. دشمن آئے گا، ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، مال لوٹ کر لے جائے گا. نہیں لڑو گے تو دشمن کا مقابلہ نہیں کرو گے، دشمن ٹوٹ پڑے گا اور دشمن تمہیں مارے گا، ذلیل کرے گا، تمہارا مال لے جائے گا، فقیر بنا دے گا تم کو. وحرمان الاجر، اور اجر بھی نہیں ملے گا، اجر سے محروم ہو جائیں گے. تو اس طرح سے ترک قتال میں کیا ہے؟ حرمان اجر ہے، اجر سے محرومی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما ہوا خیر لکم، تمہارے لیے کیا خیر ہے، کس میں تمہارے لیے بھلائی ہے. وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں معلوم. ذالک، یہ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ کس میں تمہارے لیے خیر ہے، کس میں نہیں. اللہ نے جو تمہارے لیے فرض کیا ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہے، جس سے اللہ نے تم کو منع کیا ہے اس میں تمہارے لیے شر ہے، اسی لیے اس سے اللہ نے تم کو منع کیا ہے. تم کو سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، لیکن جس کو اللہ نے حکم دیا اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، جس سے منع کیا اس میں تمہارے لیے شر ہے، اس لیے اس سے منع فرمایا ہے. تمہیں اس کا علم نہیں ہے، اس لیے تم اس کو مان لو. فبادروا الی ما یامرکم بہ، اس لیے جلدی کرو اس کی طرف جس کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے. فبادروا، جلدی کرو، الی ما یامرکم بہ، جس کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے اس کی جلدی کیجیے، اس میں تاخیر مت کیجیے. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه وعليه عبد الله بن جهش فقاتلوا المشركين وقتلوا ابن الحضرمي وآخر يوم من جماد الآخرة والتبس عليهم برجب فعيرهم الكفار باستدلاله. اب اگلی جو آیت ہے اس کا یہاں پر یہ شان نزول بیان ہو رہا ہے. یسألونک عن الشہر الحرام، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا سبب نزول کیا ہے، یہاں پر وہ بیان ہو رہا ہے. مؤلف فرما رہے ہیں کہ وَأَرْسَلَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اول سرایہ، پہلا سریہ. سریہ ہے وہ دستہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے مقابلے کے لیے بھیجیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہ ہوں، صحابہ کرام کو بھیجیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود شریک ہیں تو اس کو بولیں گے غزوہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہیں تو اس کو بولیں گے سریہ. سریتن کی جمع سرایا. تو پہلا سریہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وعلیہ عبداللہ ابن جہش، اور اس سریے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن جہش کو مقرر کیا، یعنی سردار بنایا، اس کا امیر بنایا. اس پہلے سریے کے امیر کون تھے؟ عبداللہ ابن جہش تھے. فقاتلوا المشرکین، چنانچہ انہوں نے مشرکین سے قتال کیا، انہوں نے مشرکین سے قتال کیا. وقتلوا ابن الحضرمی، اور ابن حضرمی کو، کفار میں سے ابن حضرمی کو انہوں نے قتل کر دیا. پھر کیا ہوا؟ یہ واقعہ کب کا تھا؟ آخر یوم من جماد الآخرہ، آخر یوم من جماد الآخرہ، جماد الآخرہ کا آخری دن یہ واقع ہوا تھا. جماد الآخر ہے، جماد الآخر کے بعد میں، جماد الآخر کے بعد میں کون سا مہینہ آئے گا؟ رجب کا مہینہ. رجب کا جو مہینہ ہے وہ اشہر حرم میں سے ہے، اشہر حرم، حرمت والے مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، محرم، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ اور رجب، 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. ان 4 مہینوں میں قتال کرنا حرام ہے، لڑائی جھگڑا حرام. تو صحابہ کرام نے یہ جماد الآخر کا جو آخری دن تھا، یعنی 30 تاریخ، اس دن ایسا واقعہ ہوا. والتبس علیہم برجب، تو رجب سے ملتبس ہو گیا. تو یعنی انہوں نے سمجھا کہ یہ جماد الآخر کا آخری دن ہے، اور کفار نے کہا نہیں، اس دن چاند دیکھ گیا تھا، یہ رجب کی پہلی تاریخ ہے، اور تم لوگوں نے رجب کے مہینے کی، حرمت والے مہینے کی ناقدری کی ہے، اس کے حرمت کو پامال کیا ہے. کفار نے
مسلمانوں کو آر دلائی. فعیرہم الکفار باستحلالہ، چنانچہ کفار نے مسلمانوں کو آر دلائی اس کے حلال سمجھ لینے کی وجہ سے، کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے کو حلال سمجھ لیا ہے. ایسا کفار نے آر دلائی مسلمانوں کو، تو مسلمانوں کو بہت شرمندگی ہوئی کہ ہم لوگوں نے ایک حرمت والے مہینے میں بہت یعنی گناہ کا کام کر دیا ہے، ثواب کے بجائے ہم لوگوں نے گناہ کر دیا، ایسا مسلمان سمجھنے لگے. یعنی التباس ہو گیا ان لوگوں کو کہ یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے یا یہ کہ ابھی جمادی الاخرہ ہی ہے، ایسا التباس ہو گیا، انہیں شک ہو گیا. تو یہ آیت کریمہ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ آ کے بیان فرمایا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. فنزل، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شہر حرام کے تعلق سے. حرام یعنی المحرم، وہ مہینہ جو محرم ہے، مقدس ہے. شہر حرام سے محرم کا مہینہ نہیں، محرم الحرام نہیں، بلکہ محرم ہے تو محترم، محترم مہینے کے تعلق سے، مقدس مہینے کے تعلق سے آپ سے سوال کرتے قتال فیہ، اس میں قتال کرنے کے تعلق سے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ لوگ آپ سے اس مہینے میں قتال کرنے کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں. جیسے اب یہاں سے پیچھے بھی یہی تھا یسألونک یسألونک، تو اس طرح سے صحابہ کرام نے جو استفسار کیے، سوال کیے، ان چند سوالات کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے اور اللہ رب العالمین ان کا جواب دے رہا ہے. قل لہم کذا وکذا. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ لوگ آپ سے شہر حرام یعنی مقدس مہینے میں قتال کرنے کے تعلق سے دریافت کر رہے ہیں. بدل اشتمال، قتال فیہ یہ بدل اشتمال ہے، یعنی بدل ہے کس سے؟ کہ شہر حرام ہے، شہر حرام سے بدل ہے کہ اس مہینے میں قتال کرنے کا کیا ہے، کیسے؟ قل لہم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل لہم، اللہ تعالیٰ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں قتال کرنا ہاں واقعی بڑا گناہ ہے. عظیم وزرن، کبیر یعنی عظیم وزرن، گناہ کے اعتبار سے مقدس مہینوں میں قتال کرنا واقعی یہ گناہ ہے، بڑی بات ہے، بڑا گناہ ہے. مبتدأ و خبر، یہ مبتدا اور خبر ہے، یعنی قتال فیہ کبیر، اس میں قتال کرنا کیا ہے؟ بڑا ہے. قل لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے قتال فیہ، اس میں قتال کرنا یہ کیا ہے؟ مبتدا. کبیر کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. فیہ یعنی یہ قتال کرنا اس میں کیا ہے؟ کہ بڑا ہے، یعنی بڑا گناہ ہے، یہ مبتدا اور خبر ہے. وصد، یہ بھی مبتدا ہے، اس کی خبر آگے آ رہی. منع للناس، اور روکنا لوگوں کو اللہ کے راستے سے یعنی اللہ کے دین سے. وصد عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنا، اللہ کے راستے سے روکنا. وکفر بہ یعنی باللہ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا. وصد عن المسجد الحرام، اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا، یعنی مکہ مکرمہ سے روکنا. کفار نے روکا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مکہ جانے نہیں دیا، عمرہ کرنے نہیں دیا، تو یہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور مسجد حرام سے مکے سے لوگوں کو نکالنا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین تھے جن کو کفار نے نکالا تھا مکے سے. وخبر المبتدا، اور مبتدا کی خبر یہ ہے اکبر عند اللہ. مبتدا وصد عن سبیل اللہ، یہ مبتدا ہے، یہ پورا جملہ. اس کے بعد خبر کیا ہے؟ اس کی خبر یہاں پر ہے، یہ اکبر عند اللہ، یہ اس کی خبر ہے. وخبر المبتدا اکبر یعنی اعظم وزر عند اللہ، اللہ کے نزدیک وزر کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے زیادہ عظیم من القتال فی، اس میں قتال کرنے سے. یعنی تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ مسلمانوں نے رجب کے مہینے میں قتال کیا ہے، تو یہ تو انہوں نے شک کی، انہیں پتہ نہیں تھا، وہ تو اسے جمادی الاخرہ سمجھ رہے تھے. چلو اگر انہوں نے رجب میں قتال کیا ہے تو قتال کرنے سے بھی بڑا گناہ تم کر رہے ہو. رجب میں قتال کرنے سے بھی بڑا، محترم اشہر حرم میں قتال کرنے سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اس میں شرک کرتے ہو. تم اس مہینے میں اور مکہ جیسے مقدس شہر میں اللہ کے ساتھ تم لوگ کفر کرتے ہو، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو، وہاں سے لوگوں کو داخل ہونے سے روکتے ہو، وہاں سے لوگوں کو نکالتے ہو. تمہارا یہ گناہ قتال کرنے سے بھی بڑا ہے، اس لیے کہ تم اشہر حرم میں بھی کر رہے ہو اور مقدس جگہ میں بھی کر رہے ہو.
تو تمہارا گناہ تو اور بڑا ہے، اور سب سے بڑا گناہ کفر ہے، قتال سے بھی بڑا گناہ، تو تم کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ یعنی شرک، الشرک منکم، تمہاری جانب سے جو شرک ہے یہ تو اکبر ہے، بڑا ہے قتل سے بھی، من القتل لیکم فیہ، تمہارے اس میں قتل کرنے سے بھی بڑا ہے۔ تم کو اس مہینے میں، مقدس مہینے میں قتل کرنے سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تمہارا اس مہینے میں شرک کرنا، تمہارا اس جگہ پر شرک کرنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تم کو دوسرے کا گناہ، دوسرے کی غلطی تو نظر آ جاتی ہے، اپنی غلطی تمہیں نظر نہیں آتی ہے کہ تم اس سے بھی بڑی غلطی کر رہے ہو، اس سے بھی بڑا گناہ کر رہے ہو، تمہیں اس وقت جو ہے شرم نہیں آتی ہے، تم جو ہے اس سے بھی بڑا گناہ کر رہے ہو، دوسروں کو چھوٹے چھوٹے گناہوں پر آر دلاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح سے جواب دیا ہے، وَلَا يَسْأَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ کفار لوگ آپ سے برابر قتال کرتے رہیں گے مومنوں۔ یہ لوگ جو ہے مقدس مہینے کا یہ لوگ کچھ خیال نہیں کرتے ہیں، یہ برابر تم سے قتال کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ یردوکم عن دینکم، تاکہ وہ تم کو لوٹا دے تمہارے دین سے کفر کی جانب، تاکہ وہ تم کو تمہارے دین سے کفر کی جانب لوٹا دے، ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھیں لوٹانے کی، تم کو تمہارے دین سے لوٹانے کی اگر وہ طاقت رکھیں تو تم سے برابر وہ قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے لوٹا دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو شخص مرتد ہو گیا تم میں سے اپنے دین سے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو شخص مرتد ہو جائے تم میں سے اپنے دین سے، یعنی دین اسلام چھوڑ دے، فیامت، پس وہ مر جائے، وہ کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہے، مرتد ہوا، مر گیا کفر ہی کی حالت میں، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ بَطَلَتْ أَعْمَالُهُمْ الصالحہ فی الدنیا والآخرہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال صالحہ، نیک اعمال باطل ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فلا اعتداد بہا، ان کا کوئی شمار نہیں ہوگا ان کے نیک اعمال کا، کتنے بھی اچھے اس نے نیک عمل کیے ہوں، اگر کفر پر اس کی موت ہوئی ہے تو کفر کی وجہ سے اس کے سارے نیک عمل برباد ہو جائیں گے۔ ولا ثواب علیہ، نیک عمل پر اسے کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ والتقیید بالموت، اور موت کی یہاں جو قید لگی ہے، فیمت وہو کافر، یہ یفید، فائدہ دے رہی ہے، انہ لو رجع الی الاسلام لم یبطل عملہ، اس بات کا فائدہ دے رہی ہے کہ اگر وہ شخص اسلام کی طرف لوٹ کر آ جائے، کوئی شخص مسلمان ہے پھر مرتد ہوا پھر واپس مسلمان ہو گیا تو لم یبطل عملہ، تو اس کے نیک اعمال باطل نہیں ہوں گے، یعنی مرتد ہونے کی وجہ سے اس کے نیک اعمال باطل نہیں ہوں گے۔ ایک شخص مسلمان ہے، اس نے حج کر لیا، پھر وہ مرتد ہو گیا، پھر مسلمان ہو گیا، تو اب دوبارہ سے اس پر حج فرض نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے حج اپنے اسلام کی حالت میں ادا کر چکا ہے، تو دوبارہ اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ دیکھیے وہی فرمان، فَيُصَابُ عَلَيْهِ، اس کو اس پر ثواب دیا جائے گا اس کے نیک اعمال کا، اگرچہ کہ وہ مرتد ہو گیا ہے لیکن اس کو اس مرتد ہونے سے پہلے جو نیک عمل کیے اس کو اس کا ثواب دیا جائے گا۔ وَلَا يُعِيدُهُ، اس ثواب کو، اس نیک عمل کو دوبارہ سے دہرانے کی، اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کل حج، مثلا جیسے کہ مثال کے طور پر حج ہے تو دوبارہ سے اس حج کو دہرانے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، اور اسی مسئلے پر امام شافعی رحمہ اللہ ہے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ جو ہے کفر پر مرنے والے لوگ اصحاب نار جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے۔ وَلَمَّا ظَنَّ السَّرِيَّةُ أَنَّهُمْ إِن صَلِمُوا مِنَ الْإِثْمِ فَلَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ أَجْرٌ، اور جب سریہ نے گمان کیا، ان لوگوں نے جو سریہ میں گئے تھے ان کو یہ جواب مل گیا کہ ان کا قتال کرنے کی وجہ سے ان کو گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو یعنی لاپتے میں ایسا کام کیا ہے، اور اس سے بڑا گناہ تو ان لوگوں کا گناہ ہے، تمہارا گناہ سے بڑا تھا، تو جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ اگر وہ گناہ سے محفوظ ہو گئے تو انہیں ثواب نہیں ملے گا، تو ایسا سوچنے لگے، فلا یحصل لهم اجر، انہیں اجر نہیں ملے گا، گناہ بھی نہیں ملے گا اور ثواب بھی نہیں ملے گا، ایسا انہوں نے سوچا۔ نزلت، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی، فارقوا اوطانہم، اپنے اوطان سے، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے انہوں نے مفارقت اختیار کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، لإعلاء دینہ، اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے رحمت کی، اللہ کے ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ واللہ غفور للمؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنین کی مغفرت فرمانے والا ہے، رحیم بہم، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرنے والا ہے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔